मुजफ्फर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। अरे ये 2 महीना ये मुस्तफा का महीना है, ये मुस्तफा के महीने में तो कम से कम नमाज पढ़ ले, अरे मुस्तफा के महीने में तो कुरान हाथ में ले ले, अरे रमजान का महीना अल्लाह का महीना, इसमें रोजे रख ले, ये 2 महीना बना लेगा, बाकी 10 महीने अल्लाह खुद हमारे बना लेगा इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। तौबा करो, बोलो अल्लाह के सामने क्या करना, तौबा करना। आपको मालूम है ना, आपको मालूम है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले लोगों में एक गुनहगार था। बोलो पहले लोगों में एक गुनहगार, शराबी, कबाबी, जुआरी, आखिरी दर्जे का गुनहगार, और लंबी उम्र हो गई उसकी और बिल्कुल गुनहगार, यानी कोई गुनाह उसने छोड़ा नहीं, न शराब, न शबाब, न कबाब, न जीना, न चोरी, न जुआ, कोई गुनाह छोड़ा नहीं। अब जब उसका आखिरी वक्त आया और लंबी लंबी सांस लेने लगा तो अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला के बोलता है, बेटा तेरे को मालूम है तेरा बाप बहुत बड़ा पापी है और अभी मैं मरने वाला हूँ, अल्लाह मेरे को बहुत मारेगा, अल्लाह मेरे को बहुत मारेगा। तो बेटा कहता है तौबा कर। कहा तौबा वोबा से भी काम नहीं होगा, बहुत गुनाह किया। तो बेटे ने कहा करना क्या? कहा मैं मर जाऊं ना, मेरे को जला डालना, मैं मर जाऊं मेरे को जला डालना, और फिर मेरी जो राख होगी ना, उसको राख को आधी राख को दरिया में बहा देना, आधी राख को जंगल में डाल देना, अल्लाह जमा करेगा नहीं तो सवाल जवाब भी होगा नहीं। मैं कहा आधी राख दरिया में चली जाएगी, आधी राख वो जंगल में, अल्लाह जमा करेगा नहीं तो सवाल जवाब भी नहीं होगा। बेटे ने कहा ठीक है। बाप ने इतना कहा और मर गया। जैसा मरना था बेटे ने बाप को जला डाला, राख बनाया, राख के 2 हिस्से कर दिया, 50% राख को दरिया में बहा दिया, 50% राख को जंगल में बहा दिया, और कहने लगा अब्बा तेरी वसीयत को पूरा कर दिया। अब तो कहां अल्लाह जमा करेगा। लेकिन मेरे प्यारों, हमारे आका साहब ने फरमाया उसी वक्त अल्लाह ने जमा किया, उसको वापस जिंदा कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिंदा की और अल्लाह ने कहा बोल क्या करूं, तूने तो आधी राख दरिया में डाली थी, आधी राख तूने जंगल में डलवाई थी, कि अल्लाह तेरी पकड़ नहीं करेगा, बता मैं क्या करूं? कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने कहा लेकिन ऐसा क्यों करवाया? तूने अपनी बॉडी को जलवा दिया, राख को इधर उधर फेंक दिया, ऐसा क्यों करवाया? और जिंदा हुआ था ना, रोकर कहने लगा तेरी कसम अल्लाह, सिर्फ तेरे डर से मैंने ऐसा किया, बाकी मेरे को कुछ नहीं था। मैं दफन ही हो जाता जैसे सब लोग दफन होते, लेकिन डर लगा कि तू कितना मारेगा, कितना पटकेगा, इससे मैंने ये सब किया। अपने आप को जलवा डाला, राख को फेंकवा डाला। अल्लाह ने कहा मेरे इज्जत और जलाल की कसम, मेरा बंदा तूने डर से ऐसा किया, जा मैंने भी तेरी मगफिरत कर दी। मेरे दोस्तों, अगली उम्मत का कोई आदमी डरता है, अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। तो जो हमारे नबी का उम्मती डरे और रोए, अल्लाह कहता मेरा बंदा तू डर गया, अल्लाह कहता मेरा बंदा तू डर गया और तूने गुनाह छोड़ दिया। अल्लाह कहता मेरा बंदा तू डर गया, तूने गुनाह छोड़ दिया, तूने गुनाह पर एक पाँव रखा। अल्लाह कहता तुझे नहीं मालूम, तेरा दूसरा पाँव मैंने जन्नत में पहुंचा दिया। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सब लोग इरादा कर रहे हो तो मैं मदरसे की बात पर आ जाऊं, पक्का इरादा कर रहे हो इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी जनाजे की नमाज भी होने वाली है, जुमा के बाद रहोगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो ना, जनाजे की नमाज में रहोगे ना इंशाअल्लाह? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मोमिन का मैयत होता है और उस जनाजे में अगर लोग आते हैं, उसको 1 कीरात के बराबर सवाब मिलता है। कितना सवाब मिलता है? 1 कीरात। बोलो क्या? अब साहबा को समझ में नहीं आया, हमको भी नहीं समझ में आया कि कीरात किया। हमारे नबी ने फरमाया उहद पहाड़ के बराबर सवाब उसके नामा अमल में लिख दिया जाता है। तो हम जनाजे की, लेकिन आज एक बात बताऊं, ये मैं आया, मेरे को पता चला कि जिस जवान का इंतकाल हुआ वो मेरे हाथ पर ही बैत था, अभी मुझे पता चला, और जवान है, अल्लाह को प्यारा हो गया। एक बात याद आई। आपको मालूम एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अबू दरदा। बोलो क्या नाम है? हजरत अबू। वो ऐसा मदीने की गली से गुजर रहे थे, बोलो मदीने की गली से गुजर रहे थे, सामने से जनाजा आ रहा है। अरे बोलो सामने से। तो हजरत अबू दरदा तो अपना जा रहे, सामने से जनाजा आ रहा, कोई जवान दौड़ता आया, ओ चचा अबू दरदा, किसका जनाजा है? हजरत अबू दरदा ने यूं चेहरा उठाया, कहा तेरा जनाजा है। तो जवान को बहुत गुस्सा आया, मैं हट्टा कट्टा घूमता फिरता, मेरा कैसा जनाजा? कहा मेरा कैसा जनाजा? हजरत अबू दरदा ने कहा नाराज मत हो, मेरा जनाजा है। तो कहने लगा हजरत चचा क्या हो गया, आपके दिमाग को क्या हो गया? अरे जनाजा किसी और का जा रहा है, आप कहते हो तेरा है मेरा है। हजरत अबू दरदा ने कहा अल्लाह की कसम ये मत पूछ किसका जनाजा है, ये सोच आज इसकी बारी है, कल तेरी और मेरी भी बारी आने वाली है। ये तो जिनकी बारी आई ना, बहुत मुबारक है। महीना कौन सा है?
شعبان دن کون سا ہے؟ بولو دن کون سا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں کسی کا انتقال ہو جائے یا رمضان کے پورے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے، حدیث پاک میں صاف لکھا ہے اس کے جانے سے پہلے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ اور جب قبر میں چھوٹ گیا تو حضرت عثمان فرماتے جو قبر میں چھوٹ گیا وہ قیامت تک چھوٹا رہے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ تو جنتی ہے، بولو یہ تو ہم کہاں مریں گے؟ کون سا دن ہوگا؟ جمعہ ہوگا؟ کہاں مریں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں استنجا کرتے کرتے موت آ جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پکچر کے تھیٹر میں بیٹھا ہوگا وہاں موت آ جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کھیلنے کے میدان میں گیا ہوگا وہاں روح نکال لی جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے دوستوں کہ کوئی گناہ کرتا ہوگا اور وہیں پہ اللہ ہم کو پہنچا دے گا؟ یہ تو بڑا پیارا ہے جس کو شعبان کا مہینہ مل گیا اور جمعہ کا دن مل گیا۔ ارے میرے دوستوں اتنے سارے لوگوں کے جنازے کی نماز ملے گی انشاءاللہ، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس کی باری تھی، وہ پاس ہو گیا، وہ اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ ہم پاس ہوں گے کہ فیل ہو جائیں گے میرے دوستوں؟ اس لیے میں تو آج مدرسہ رونق الاسلام میں کتنی بچیاں 450 بچیاں پڑھ رہی ہے اور پڑھانے والی 13 استانیہ یعنی معلمات پڑھانے والی ہے اور 19 بچیاں تو ماشاءاللہ دعا کرو۔ یہ جو مدرسہ ہے نا، آج میں آپ کو ایک بہت کھل کے بول رہا ہوں، ہم لوگ گناہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھائی میرا ساتھ دینا ہے تو ہاں بولو، نہیں تو نہ بول دو۔ گناہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور بڑے سے بڑا گناہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ تو الگ بات ہے کہ اوپر والا بھوکا نہیں مرتا ہے، اوپر والا پیاسا نہیں مارتا ہے، اوپر والا کپڑے نہیں چھینتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کا نام سنا؟ بولو نا، ہاں بولو نا۔ حضرت خواجہ کیا فرماتے؟ کسی نے آ کر ان کو کہا، حضرت خواجہ قطب الدین کا زمانہ، کسی نے آ کر کہا حضرت بہت زنا ہو رہا ہے، بہت چوری ہو رہی ہے، بہت جوا کھیلا جا رہا ہے، بہت سود اور بیاج کا کاروبار ہو رہا ہے۔ اے حضرت اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تم لوگ بیان میں کہتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، زنا کرو، چوری کرو، نماز نہیں پڑھو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ حضرت خواجہ قطب الدین کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کی قسم اللہ کا عذاب آ گیا ہوتا، مگر کرے تو کیا کرے؟ ہمارے یہاں یہ جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کے صدقے اللہ عذاب کو روک لیتا ہے۔ میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے یہاں گجرات میں جو بچوں کا مدرسہ چل رہا ہے، یہ جیسے رونق الاسلام 450 لڑکیوں کا مدرسہ چلتا ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ بولو، الحمدللہ بولو، الحمدللہ دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بولو نا، ہمارے یہاں دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے یہاں پر ایک جماعت ماشاءاللہ مستورات والی یہاں بیٹھی ہے، تو دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ ارے مدرسے چل رہے ہیں، خانقاہیں قائم ہے، اور جب تک زمین پہ یہ ہوتا رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، ورنہ ہمارے گناہ تو ایسے تھے کب کا اللہ ہم کو ختم کر دیا ہوتا۔ تو ہم لوگ جو جیتے ہیں نا، یہ جو ہم کماتے ہیں نا، آفس میں جا جا کے بیٹھتے نا، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم تو کب کے زمین میں ڈھس گئے ہوتے۔ یہ تو یہ مدرسہ جو چلتا نا اس کی وجہ سے اللہ ہم کو روزی دیتا ہے، اللہ ہم کو زندگی دیتا ہے۔ اس لیے آج سے سب لوگ ارادہ کرو بھائی اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے انشاءاللہ، دین اور دنیا دونوں ایجوکیشن میں لگاؤ گے، بولو رکھو گے نا انشاءاللہ، ہماری بچیوں کو بھی مدرسے میں بھیجو گے نا انشاءاللہ۔ میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کر دوں میرے دوستوں، مرنے کا کہ جلدی جلدی بولو بھائی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، 3 منٹ میرے پاس ہے، بولو مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ یہاں تو کیسے بیٹھے مولانا یعقوب کے سب اللہ جانے، ارے مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ ہاں بولو نا، مرنا نا، مریں گے، آپ بھی مریں گے، ایک دن آئے گا میں بھی مروں گا، لیکن بہت بڑا فرق ہے، ایک قرآن کا جاننے والا، بولو ایک قرآن کا جاننے والا اور ایک قرآن کا نہ جاننے والا، مریں گے دونوں، بولو مریں گے دونوں، غسل دونوں کو دیا جائے گا، دونوں کو کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، دونوں کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ارے دونوں کو قبرستان لے کر جائیں گے، لیکن قبر میں ڈالنے کے بعد ایک بار آپ نے مردے کو قبر میں رکھا، اب 2 باتیں ہوگی، قرآن ہے اس کے پاس، قرآن اس کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا یا نہیں ہوا کرتا تھا؟ اب سنو، حضرت ابو ہریرہ نے یہ سوال ہمارے نبی کو پوچھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن والا قبر میں جاتا ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، جب قرآن والا قبر میں جاتا ہے، بھائی سب فارمیلٹی پوری ہو گئی، وہ قبر میں چلا گیا، ہمارے نبی نے فرمایا جب قرآن والا حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، دن بھر قرآن پہ محنت کیا ہوگا، اللہ کے راستے کی محنت کیا ہوگا، ہمارے نبی فرماتے جیسے وہ قبر میں جاتا ہے اور قبر کو کیا جاتا ہے، سب چلے جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کتنے فرشتوں کو بھیجتا ہے؟ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اے 70,000 فرشتوں قیامت تک اس کی قبر کا طواف کرتے رہو جیسے دنیا میں حاجی لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔
حاجی لوگ جیسے کعبے کا طواف کرتے ہیں 70,000 فرشتے اس قبر کا طواف. تو بتاؤ جس کی قبر کے باہر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہوں گے وہاں عذاب کا قطرہ بھی نہیں آ سکتا. لیکن یہ کس کی قبر ہوگی؟ بولو کس کی قبر ہوگی؟ جو حامل قرآن ہوگا. بولو جو حامل ہے، جس کے پاس قرآن. ہمارے نبی نے فرمایا، بس بات ختم کرتا ہوں، یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس ولا تزال كذلك حتى ياتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سینے سے لگانے والا، قرآن کو سینے میں رکھنے والا، اللہ کے دین کی محنت کرنے والا قبر میں چلا جائے گا. ہمارے نبی فرماتے قیامت تک فرشتے اس کی قبر کا طواف 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 کرتے رہیں گے، جیسے حج کے موسم میں انسان اور جنات کعبے کا طواف کرتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، آج سے کچھ باتوں کا ارادہ کر لو، باقی تو بڑی رات آنے والی ہے. ہمارے مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ یا دیگر علماء کرام آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے. میں صرف شارٹ میں 3 باتیں بتا دوں. ایک تو ارادہ کرو کہ آج سے توبہ شروع کریں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ بڑی رات کے آنے سے پہلے ہمارے کلمے کا فیصلہ ہو جائے. بولو آمین، بولو آمین. نمبر 2، آج سے طے کر لو جان میری جا سکتی ہے لیکن میری نماز قضا نہیں ہوگی. آج کی یہ جمعہ موت کی شام، ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو ہماری نماز قضا. اور ایک بات اور بتاؤ، یہ کون سی رات آنے والی؟ شب برات. اس میں معافی ہوتی ہے. بولو اس میں کیا ہوتی ہے؟ لیکن ایک آدمی ایک ایسا گناہ کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہوتی ہے. یہ رات میں بھی نہیں ہوتی ہے. آپ کو تعجب ہوگا، پورے رمضان میں بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ رمضان میں اللہ اس کے روزے کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، اس کی تراویح کو بھی قبول نہیں کرتا. اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ اس کو موت بھی نہیں دیتا ہے. تو وہ اپن حل کر لے نا وہ کون سا گناہ ہے. ایسے تو بہت سارے، لیکن جو پکا گناہ جو ہو رہا ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی. جو ماں کا دل توڑ کے بیٹھا ہے، جو باپ کا دل توڑ کے بیٹھا ہے، یہ شب برات میں آپ دیکھو گے نا بیان ہوگا، بیان کے بعد کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، لیکن ماں اس کی ناراض ہے تو سب فرشتہ منہ پہ مارتا ہے. فرشتہ منہ. اور شعبان کی کیا بات کرتے ہو، رمضان کے روزے فرشتہ منہ پہ مارتا ہے، تراویح منہ پہ مارتا ہے. اور ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہا جس کی ماں اور اس کا باپ اس سے ناراض ہو موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. ایک صحابی تھے نا، صحابی، ان کی اماں کا انتقال ہو گیا، 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا. کتنے سال کی عمر میں؟ تو وہ صحابی بہت روئے بہت روئے. جب ماں کا جنازہ جانے لگا نا تو زور زور سے کہتے ماں واپس آ جانا، اے ماں واپس آ جا، اے میری ماں واپس آ جا. بتاؤ آئے گی ماں؟ بھائی جن کا انتقال ہو گیا ہم ان کو بولو زندہ ہو جائے گا. وہ صحابی کہتے میری ماں واپس آ جا. سب نے کہا ابے تیری ماں اب ماں واپس نہیں آئے گی. تو وہ صحابی زمین پہ گر گئے، دھڑام سے گرے اور رونے لگے. سب نے کہا ارے ماں مر گئی، بڑی عمر میں مر گئی، تو نے بہت خدمت کیا، اب کیوں روتا ہے؟ کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں مر گئی، اس لیے روتا ہوں کل صبح سے اب اللہ میرے جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا. کل صبح روزانہ اللہ جو میرا جنت کا دروازہ کھولتا تھا اب میرے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو میرے دوستو اپنے ماں باپ کو وہ وقت کے آنے سے پہلے بولو راضی کرو گے نہیں؟ ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں.